ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ ٹی وی ون کی اس نشریات میں ہم دین اسلام کے مختلف موضوعات اور پہلوؤں کو علمی طور پر اور ان پہ سوالات اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو الجھنیں یا سوالات پائے جاتے ہیں اس کے بہترین جواب آپ کو مل سکیں۔ اس سلسلے میں ایک طویل عرصے سے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقینی طور پر وہ دین اسلام کی خدمت کی خاطر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو علم دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری مراد خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج اللہ گرامی، وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ حضرت کل جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے ایمان کیا ہے، تو اس میں کافی چیزیں نکل کے سامنے آئیں، اور ایک کالر نے ایسا سوال کیا کہ جو کہ آج کے ٹاپک سے بہت ریلیونٹ تھا۔ تو آج ہم بات کریں گے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم وضاحت کریں کہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایک لفظ کے لغت کے ڈکشنری کے لحاظ سے معنی ہوتے ہیں، اور ایک اصطلاحی جس کو ہم ٹرم وائز کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے معنی باندھنے کے بھی ہیں، دل میں جم جانے کے بھی ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے مطابق دین کی وہ باتیں جو ہم اپنے دل میں نقش کر دیں، اس کے خلاف سوچنے کرنے کی قوت ہی نہ ہو، ان پہ پورا یقین ہو، ان کو دل میں جما لیا جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ بالکل، یہ آسان میں نے لفظوں میں واضح کیا ہے۔ اسلامی عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ ٹھیک۔ دنیا کی کسی شخصیت، وہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا منصبدار ہو، اس کی بات اسلامی عقیدہ نہیں بن سکتی۔ بالکل۔ وہ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرے گا، سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کرے گا یا متضاد ٹکرانے والی بات کرے گا، وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے دین میں جب ہم تعارف کرواتے ہیں تو چار اس کی ہم گوشے کر دیتے ہیں۔ پہلا اعتقادات، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا اخلاق۔ تو بنیاد ہے ہر عمل کی عقیدہ۔ یہ دل میں آپ کے جمع ہوا نظریہ خیال ہے، آپ کا عمل اسی کا اظہار اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، جس میں یہ عقیدہ، اس کی جمع عقائد یا اعتقادات یہ نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو وہ لاکھ عمل کر لے، وہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ جڑ درست نہیں ہوگی تو پھل درخت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا، خشت اول چو نہد میں مار کج، تا سریا میر اود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے تو بھلے آسمان تک دیوار بنا لو، ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ نصوص کہتے ہیں، نون صاد نص، اس کی جمع نصوص، وہ خاص الفاظ، یہ عام لوگ معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اماموں نے، ائمہ نے مہربانی کی ہے کہ اس کو ترتیب دے کر ہمیں بتا دیا۔ بالکل۔ کافی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام ہی کوئی عقیدہ لے کے آئے، اس سے پہلے بھی لوگوں کے عقائد تو ہوتے ہوں گے۔ جی، لوگوں کے ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی نظریہ خیال، جیسے بت پرستی کے بارے میں ہو گیا، یا جو لوگ تاروں کی پوجا کرتے تھے، مظاہر قدرت، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پانی کی، تو وہ ان کے نظریات تھے۔ لیکن بنیادی طور پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، تو تمام نبیوں کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے۔ اعمال میں فرق آتا رہا زمانے کے حساب سے، لیکن بنیادی عقائد ایک ہی رہے ہیں۔ جب حضرت حابیل اور قابیل کا مسئلہ ہوا تو قابیل اپنے وہ بہن کو لے کے چلے گئے، وہاں سے آگے پھر بہکنے اور بھٹکنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اسی طرح لوگ خود اپنے من مانے، یا کچھ جو بڑے تھے انہوں نے چھوٹوں کے لیے کچھ بنا لیے،
لیکن بنیادی عقیدہ جو دین ہے وہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے بنیادی عقائد ایک ہی رہے۔ ہم سب جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عقائد کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہے یقینی طور پہ، ہم بجائے اس کے کہ آگے جا کے بات کریں، پہلے ایک مسلمان کے لیے اپنے عقائد کو جاننا کہ وہ کن عقائد کو فالو کرے یا کن عقائد کو اپنے دل میں جگہ دے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں نا جی، ہم 6 کلمے پڑھاتے ہیں، ٹھیک، ایمان مفصل، ایمان مجمل، تفصیلی طور پر بیان اور مختصر بیان، اس کو ہی پوری طرح سمجھ لیا جائے۔ وہ بچے کو ابتدائی طور پہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ پہلے ماں باپ یہ کام کر لیتے تھے، پھر مدارس میں ہونے لگ گیا، دادا دادی نانا نانی بزرگ گھر میں پڑھا دیتے تھے بچوں کو، اور یہ انہی سے منتقل ہوتا ہے۔ بہت سے بچے سن کر نہیں، دیکھ کر، وہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں، جو آپ کرتے ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، ہر مسلمان کو بنیادی عقیدے معلوم ہونے چاہیے تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کون سی بات یا کون سا کام کروں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا۔ یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ ایک ہے، ایک بات کرتے ہیں، رسول آخری ہے، یہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کو پوری طرح، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جیسا ایمان لانا چاہیے، بالکل، تو اس کی شرائط پوری کرنی ہیں، اور وہ جب معلوم نہیں ہوں گی تو پوری نہیں کریں گے۔ آپ انگلش پڑھتے ہیں، اس کی گرامر پڑھ لیتے ہیں، اس کے لفظ بنانے، یہ پیسو ہے، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ وہ جینڈر، سب تو دین کے معاملے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہر ایک کو سیکھنی چاہیے۔ یعنی ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ عقائد کا جاننا اسی طرح ہے کہ کسی عمارت کو کھڑے کرنے سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن کو آپ نے مضبوط کرنا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اکثریت کو اپنے عقائد کے بارے میں علم ہی ان نہیں کو ہوتا، لفظ عقیدہ کے معنی نہیں معلوم، عقیدہ کا اپنی لفظ مرضی کی بولتے ڈیفینیشن ہیں ہے۔ مگر جی جی، معلوم نہیں کہ اس کے معنی وہ کیا۔ عقیدہ اور عقیدت کو جو ہے نا، ہاں جی، عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدہ دل میں جم جانے والی دینی بات، عقیدت کہتے ہیں کوئی اچھی جائز چیز جس کے لیے دل میں جگہ بن جائے، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ عقیدت کے لیے کوئی ایسی روایت جو سند کے لحاظ سے مضبوط نہ ہو تب بھی عقیدت ہو جائے گی، لیکن عقیدے کے لیے ٹھوس پکی بات چاہیے، اس میں کوئی لچک نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث ہی ہوگا، بالکل۔ یعنی اس کے علاوہ اگر کسی امام کا قول، بڑے سے بڑے امام کا قول بھی عقیدہ نہیں بنے گا، بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ یعنی آج کے دور میں ہم اگر اس کو سٹارٹ سے لیں تو بنیاد مضبوط کرنے کے لیے جو بھی چاہتا ہے کہ اپنی بنیاد مضبوط کرے وہ عقائد کو زیادہ پریفرنس دے، کیونکہ پچھلے کچھ 10-15 سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ عقیدے اور عقیدت کے نام پہ لوگوں کو بھٹکایا گیا کہ یار یہ عقائد من گھڑت یا یہ کہ فرسودہ عقائد ہیں، جبکہ اگر ان عقائد پہ عمل نہیں کرے گا یا وہ انہیں جانے گا نہیں تو اس کی عمارت تو کھڑی ہو ہی نہیں سکے گی۔ کیونکہ ہمارے ہاں کمزور ایمان، ضعیف العقیدہ کہہ بالکل، دیتے ہیں یہ لوگ، بڑے الفاظ یہ ہیں، لفظ کہے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ضعیف کے معنی کیا ہے۔ کمزور، غلط تو نہیں ہوتا، کمزور۔ اسی طرح ضعیف حدیث کے الفاظ ہم سنتے ہیں تو اس میں جو راوی ہیں، نریٹرز ہیں، ان کے بارے میں شک، الفاظ پہ نہیں، بیان کرنے والے کے نام میں شک ہو گیا یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات ہو گئی تو وہ سند کمزور ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ کمزور نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ اچھا، ہر کوئی شخص پوچھتا ہے کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، تو تمہیں معلوم ہے کہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بالکل میں یہی لانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، ہم بریک پہ جانے سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہم اگلے 3 پروگرامز میں عقائد کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت اور آخرت، تاکہ ہم بار بار اس پہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا متنازع بنا دی جاتی ہے۔ یار آپ یہ کیوں جان رہے ہو، نماز پڑھ تو رہے ہیں، کافی نہیں ہے کیا؟ تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن بنا جانے ہوئے۔ علامہ صاحب ایک بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے دوبارہ اور عقیدہ توحید پہ پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور ہم اس پروگرام میں آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے۔ تو ایک چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے۔
پروگرام میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی لائیو کالز بھی لی جائیں اور لائیو کالز کے بعد جو آپ کے سوالات آئیں ان کو اسی پروگرام کے دوران ہی جو ہے آپ کا جواب بھی دے دیا جائے۔ علامہ صاحب، عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت مختلف انداز میں آج کل خاص طور پہ ذکر ہونے لگا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اس پہ بڑا ایمفیسائز کرنے لگے ہیں کہ صرف اس کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی اسلام کی تمام چیزوں کو جو ہے نا انڈرمائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید ہے کیا، اور ایک مسلمان کے لیے اس کا جاننا اور اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدے کے بارے میں بتا چکا، ٹھیک، آپ نے ناظرین نے سن لیا۔ وحدہ یوحدو آگے مصدر، ویسے توحید کے معنی ہوں گے یک کردن، ایک کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے سے ایک ہے اس کو کوئی کیا ایک کرے گا؟ یہ تحصیل حاصل کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی عقیدہ توحید کو اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک، ایک جاننا، اس میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ ربوبیت، الوہیت، اب میں اس کو آسان کر کے بتا دوں۔ اللہ تعالی واحد عددی نہیں ہے، نمبر وائز ایک نہیں ہے، وہ ایک بھی ایک، بالکل کیونکہ دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، ایک کے دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس طرح کا ایک نہیں ہے۔ لکڑی اور چیز ہے، لوہا اور چیز ہے، گندم اور چیز ہے، چاول اور چیز ہے، جنس اور نوع واحد عددی نہیں ہے، واحد جنسی نہیں ہے، واحد نوعی نہیں ہے۔ اللہ تعالی واحد حقیقی ہے، کیا بات، سبحان جیسا وہ ایک ہے کوئی اور ایک نہیں ہے۔ یعنی اس کو ایسا ایک ماننا کہ کسی طرح کسی کو اس کے برابر، اس جیسا یا اس کے مقابل نہیں ماننا، یہ بنیاد ہے۔ اللہ تعالی جسم سے جسمانیات سے، زمان سے زمانیات سے، مکان سے مکانیات سے، جہتوں سے، جس کو ڈائمینشن ڈائریکشن کہتے ہیں، بالکل، سمتوں سے پاک ہے۔ بے شک، وہ ایسا پاک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ جز ملا کے ایک اکائی بنا دیتے ہیں، نہیں، کسی چیز میں پہلے آلودہ تھا اس سے پاک ہو گیا، نہیں، اللہ جیسا پاک ہے کوئی پاک نہیں بے ہے۔ شک، بے شک، اب یہاں پر بات سمجھانے کے لیے کہنی ہے، یہی لفظ پاک ہم دوسری چیزوں کے لیے بھی بولتے ہیں، بلکہ میں اپنے وطن کو تو پاکستان کہتا ہوں۔ ستان جگہ کو کہتے ہیں پاک، یعنی پاکوں کی جگہ، بدن پاک، کپڑے پاک، جسم پاک، غذا پاک، کمائی پاک۔ تو پاک کا لفظ تو ہم نے 10 جگہ بولا، مگر ان کو ان کے حال کے مطابق پاک کہتے ہیں، اللہ کو اس کی شان کے مطابق پاک کہتے کیا ہیں۔ بات، سبحان اللہ، فرق آ گیا نا؟ بالکل، جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں رہتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اس کے پاکیزہ نام، پیارے نام، ستھرے نام، اللہ تعالیٰ نے کچھ نام بندوں کے لیے بھی بیان کیے ہیں، مثلاً سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، قرآن میں ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اسی قرآن میں ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا۔ تو دونوں کے لیے لفظ وہی ہے مگر حقیقت ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے لفظ لا ہے، انکار کرتے ہیں، لا، یہ نفی ہے، نیگیٹو ہے، نو۔ الہ کے معنی وردی آف ورشپ، عبادت کے لائق، الہ کے معنی عبادت کے لائق۔ تو میں نے کہا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہر قسم کے تمام وہ کوئی معبودان باطلہ جتنے جھوٹے ہیں سب کی پہلے میں نے نفی کر دی، سب کا انکار کر دیا۔ اللہ کے معنی مگر، آپ کے ہاں انگلش میں بھی ہے کہ نو کے بعد بٹ آ جائے تو ایگزمپشن ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ کہنے سے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیا،
کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جل جلالہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام، مثلا انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، اس کی پلورل ہوتی ہے، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا جی، گاڈس بھی کہتے ہیں آپ۔ خدا کا لفظ فارسی میں بولا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، عبادت کے لائق، کوئی اور نہیں، اس کی کوئی پلورل نہیں ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ اب لفظ اللہ پر گفتگو کروں، آپ کے 100 پروگرام کافی نہیں ہوں گے، کیا اس میں کتنے راز ہیں۔ لیکن الرحمن بھی اسی کا نام، الرزاق بھی اسی کا نام، القیوم بھی اسی کا نام۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔ دوسروں نے کہا کہ ایک نیکی کا خدا، ایک بدی کا خدا، یزدان اور اہرمن۔ اسی طرح دوسروں نے، کوئی ستاروں والوں نے، دوسروں نے نام بنا لیے۔ مشرکین عرب نے لات، عزا، حبل، منات یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ تو اسلام میں اور تمام، ویسے فطرت جس کو کہتے ہیں نا، نیچر، یہ نیچر بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، وہ اور صرف وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا۔ اب اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام، اس کے کام، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ذات ہو گئی، صفات یعنی خوبیاں، اس کے نام ہو گئے، اس کے کام ہو گئے۔ اس میں کوئی اس کا معاون نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے مثل نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس کو ماننا ہے۔ اللہ کی عطا سے، اس کے دینے سے، اللہ جس کو جو چاہے کمال عطا فرما دے۔ مطلب اس پہ تو ہم جو ہے نا پورا ایک سیگمنٹ کریں گے بریک کے بعد کہ اللہ کی عطا سے کیا ہے، کیونکہ کل جو سوال تھا میں خاص طور پہ اس کو فوکس کروں گا۔ آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں یہی ڈالا جا رہا ہے کہ توحید ایک الگ چیز ہے اور اللہ کی عطا سے تو پھر کچھ بھی، وہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ اللہ کی عطا سے کچھ بھی ممکن ہے آج بھی۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ ذکر ہو رہا ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور بریک سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس پہ ایک مسلمان کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ علامہ صاحب، ایک چیز بڑی دیکھنے میں آئی ہے پچھلے 15-20 سالوں میں کہ اللہ کا خود کرنا اور اللہ کی عطا سے کرنا، مطلب ایک عقیدہ توحید کو مکس کر دیتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے کوئی شخص کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اللہ کی عطا سے نہیں۔ دیکھیں، بنیادی ایک عقیدہ ہر مسلمان جانتا ہے، یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سب مانتے ہیں۔ اسی قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، اسی قرآن میں ہے، اور خود اللہ فرما رہا ہے، مگر ساتھ کہہ دیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ اچھا جی، ایک قرآن کی آیت بہت پڑھی جاتی ہے اور اکثر لوگ وہ پڑھتے ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک زندگی بچا لی، اس نے گویا سب کی زندگی بچا لی۔ ایک کو ناحق مارا تو جیسے سب کو مارا، یہ سب پڑھتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے کیوں کہتے ہیں مجھے بچا لو؟ سیدھا سوال ہے، بھئی اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو آپ اس کو جا کے کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے، اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انڈائریکٹلی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُبْرِئُ، اگر عربی آتی ہو تو میں شفا دیتا ہوں، صیغہ ہے واحد متکلم، آئی مائی سیلف، میں شفا دینے والا کون ہے؟ شافی کس کا نام؟ تو اللہ کی عطا سے چیزیں اثر کرتی ہیں، بندے اثر کرتے ہیں، ان میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ بالذات کا مطلب
خود سے خود سے مستقل بالذات، یعنی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، مستعان مدد کرنے والا حقیقی اللہ ہے، اللہ نہ چاہے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بے شک تو اللہ نے ہی فرمایا جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں۔ بندہ بندہ ہی رہتا ہے مگر اس میں اللہ کی طرف سے قوت آتی ہے، تو اب وہ کام اس سے ظاہر ہو رہا ہے، فعل حقیقی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بالکل بے شک، ٹھیک ہے نا، مارنے والا اللہ ہے مگر سبب بنتا نا، فلاں نے فلاں کو مار دیا، تو ایک طرف تو کہتے ہیں آپ اللہ مارنے والا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں فلاں نے مار دیا، تو وہ فلاں جو ہے وہ سبب بنا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ جان نہیں نکال سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا مشکل میں بھی چلے گئے لیکن پھر بھی مرے نہیں، انتقال تو یہ اللہ کے بارے میں یہ جان لیں۔ تو اللہ جس قرآن میں فالمدبرات امرا، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کس نے لگائی ہیں، ان کو طاقت کس نے دی ہے، اللہ نے۔ تو یہ جان لیں۔ اب مثال کے طور پر پانی میں تاثیر ہے، جڑی بوٹی میں تاثیر ہے، پھلوں میں تاثیر ہے، اگر میں ان میں مان رہا ہوں تو بندوں میں کیوں نہیں مان رہا؟ کمزوری ہے۔ یعنی ایک طرف میری عقل کا یہ حال ہے کہ میں پہاڑ کو نور مان لوں، اس کا نام جبل نور مان لوں، اور نہ ماننے پہ آؤں تو نبی کو نور نہ مانوں، کیا ہو گیا میری عقل کو؟ میں یہ مان رہا ہوں کہ سائنس کے پاس ایسے لینزز ہیں، ایسے آلے ہیں کہ وہ پانی کی گہرائی میں، سمندروں کی گہرائی میں، پہاڑوں کے اندر معمولی سے معمولی چیز دیکھ سکتے ہیں، اور جس کو اللہ نے نبی ولی بنایا اس کے لیے انکار کر دوں؟ بالکل اسی طرح تو یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھ نہیں رہے۔ آج کل کیا جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہا جا رہا ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث 3 مرتبہ آئی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ خود نبی پاک فرما رہے ہیں، اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے، شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ کے لوگوں کو مشرک بنانا، یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سی بھلائی ہے؟ تو ذہن میں رہے توحید کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسا کمال اللہ کا مان رہا ہوں، ہو بہو بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانوں گا تو یہ غلط ہے۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ کا کمال کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، مخلوق کا کمال اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ مخلوق کا کمال قابل فنا ہے، اللہ کا جو کمال ہے وہ قابل فنا نہیں۔ اتنے بہت سے فرق، تو پھر برابری کہاں سے آئی؟ کیا بات، سبحان۔ سوچنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر شفا دیتا ہے کیا؟ ڈاکٹر کا کام ہے مرض کی تشخیص کر کے دوا لکھ دینا، تو دوا میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت۔ حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں مورتی میں، پتلا بنا کے، وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے، تو اس پھونک میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت۔ جس اللہ نے دوا میں اثر رکھا ہے اسی اللہ نے پھونک میں اثر رکھا ہے، اسی نے بندے میں اثر رکھا ہے۔ یہ چیز کھاؤ تو ٹھنڈک ملے گی، یہ چیز کھاؤ تو گرمی پہنچے گی، وہ تاثیر مان رہا ہوں، بس نبی ولی کی نہیں ماننی، باقی دنیا کی ہر چیز کی مان لینی ہے۔ اللہ صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب ایک شخص اگر مسلمان ہے، اعلانیہ طور پہ مسلمان ہے، تو مسلمان اسی صورت میں ہوا نا کہ اس نے اللہ کو ایک مانا اور کسی کو عبادت کے لائق بھی نہ مانا، تو یہ کیسے سازش چل پڑی کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو جو ہے مشرک قرار دینے لگے؟ قرآن پڑھتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان چھو کر اثر کرتا ہے، اس کا اثر مان رہے ہیں۔ شیطان اللہ کے دشمن کا مان رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا نہیں مان رہے۔ یہ اصل میں سازش تھی کہ مسلمانوں سے اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ اب جنگ نہیں کی جا سکتی، اور اس میں پھر دنیا کے دوسرے مسائل پھر آ جاتے ہیں، ان کے عقیدے خراب کرو۔ یہ ایک سازش شروع ہوئی خوارج نے، روافض نے، حضرت عمر فاروق کے جانے کے بعد، حضرت عثمان کے زمانے سے یہ فتنے چلے، اور یہ پوری دنیا میں کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو باہم الجھا دو۔ آپ کے ہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، کیوں کہ پہلے ہمارا زیور تھا علم،
ہم نے دنیا کو سکھایا سب کچھ، مگر 400 کتنے سال ہو گئے کہ ہم کتابوں سے علم سے دور ہو گئے. ہماری چیزیں وہ لے کر آج ہمیں اپنی زبان میں کر کے دے رہے ہیں اور ہم ان کے محتاج ہو گئے، جبکہ سب کچھ ہمارے پاس سے گیا ہے اور اب بھی ہمارے پاس ہے، مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہم اپنی بنیاد سے، یہ جو حکمت ہے دالت المومن، مومن کی گمشدہ میراث ہے. علم زیور ہے، علم سے ہی آپ کی عزت ہے. علم الانسان ما لم یعلم. تو آج ضرورت ہے ہماری نوجوانوں کو، بلکہ میں ماں باپ کو کہوں گا کہ آپ سے کل سوال ہوگا بچے کو مسلمان بنایا یا نہیں بنایا. تو اس کو بنیادی طور پر آپ نے عقیدے سکھانے ہیں، خود سیکھنے ہیں، ان کو سکھانے ہیں اور صحیح سیکھنے ہیں، پلانٹڈ لوگوں سے نہیں، سوشل میڈیا کے گمراہ پروپیگنڈے سے نہیں، صحیح جو ہیں. اور آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، لوگوں کی تمام مدارس موجود ہیں، ان سے سیکھ کر کہ عقیدہ توحید کیا ہے، بنیاد ہے، تمام نبیوں کی بھی، تمام اسلام کی بنیاد ہے. مگر توحید کے نام پر جو غلط باتیں ہو رہی ہیں ایسی، اور شرک جو نہیں ہے اس کو شرک کہا جا رہا ہے، اس فتنے کا. اور پھر وہ لوگ جو دوسروں کو مشرک بناتے ہیں خود وہی کام کرتے نظر آتے ہیں. اب مجھے بتائیں، ہمارا اعتماد بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے یا غیر مسلم ملکوں پہ ہونا چاہیے؟ یقینی طور پہ اللہ پہ ہونا چاہیے. تو وہاں کیوں نہیں فتویٰ دیا جاتا؟ نبی کے لیے اگر بھروسہ کروں تو فتویٰ آ جائے، غیر مسلم ملکوں کے لیے کروں تو کوئی فتویٰ نہ آئے. فلاں ملک نے ساتھ نہیں دیا تو یہ ہو جائے گا، وہاں کیوں نہیں فتویٰ آتا؟ بالکل. میں بھروسہ مجھے ہتھیار پر ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے؟ مگر ہم لوگ کیا ہو گئے؟ تو ضروری ہے، آج آپ چھپا نہیں سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ہو کا گئی، دور ہے. تو آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں، اسلام کی صحیح تعلیم دیں. عقیدہ توحید بنیاد ہے، مگر اس توحید کے نام پہ شرارت نہ کریں. بالکل. علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں بتاؤں کہ ہم آ کے جو ہے نا یہ بات کریں گے کہ کس طرح آج جو نیو کپلز ہیں، جو نئے والدین ہیں، وہ کس طرح سمجھائیں اپنے بچوں کو کہ عقیدہ توحید کیا ہے. کیونکہ مسلمان تو پیدا ہو گئے اللہ کی عطا سے اور یہ اس نے کرم کیا، لیکن ان عقائد کو ان بچوں تک یا ان نوجوانوں تک جو سیکھنا چاہتے ہیں کس پہلے طریقے میں سے کہہ رہا سمجھائیں؟ ہوں نا، خود تو سیکھیں، خود سیکھیں تو گے وہ تو خود آگے بھی سیکھ کے سکھائیں گے. دوسروں کو سکھائیں. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے توحید کے حوالے سے اور عقیدہ توحید پہ گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور علامہ صاحب سے سیکھیں گے کس طرح عقیدہ توحید کو سمجھا جائے اور پھر اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے توحید کے حوالے سے. ہم نے بریک پہ جانے سے قبل اس بات پہ جو ہے زور دیا کہ عقائد کو نئی نوجوان نسل تک یا بچوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور یقینی طور پہ اس میں کردار والدین، دادا دادی یا وہ ان رشتہ داروں کا ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق سب سے زیادہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کافی بڑے عرصے سے کہ عقائد کا صحیح نہ پہنچنا بھی ایک معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے. علامہ صاحب، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ پہلے تو خود سیکھا جائے، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے عقائد بالکل صاف اور ستھرے ہوں، پھر بچوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ سید صاحب، پہلے ہوتا تھا کہ ایمان کی پرواہ تھی کہ سب سے زیادہ اہم نعمت ایمان ہے. میری آئیڈینٹی، میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنے مسلمان ہونے کا علم تو ہونا چاہیے. ہمارے ہاں نصاب تھا، اسلامیات ایک ترتیب سے پڑھائی جاتی تھی پہلی سے لے کر. ہمارے نصاب میں اب وہ سب کچھ نکال دیا گیا. ہمارا ماحول، ہمارا میڈیا ان لوگوں کو زیادہ آگے لا رہا ہے، یا پلاننگ ہے یا کوئی سازش ہے جو غلط تشریح کریں، آپ کے ذہن کو مطمئن کرنے کی بجائے الجھائیں. یعنی یہ بتایا جائے کہ 1400 سال میں دین کسی اور کو سمجھ نہیں آیا تھا، صرف ان آج کے لوگوں کو سمجھ آیا ہے. جبکہ نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو ضروری، اب مثلا میں عام آدمی سے پوچھوں جس کو تھوڑی سی معلومات ہو کہ قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے، تو اس کو ساری آیتیں یاد نہیں ہوں گی، وہ سورہ اخلاص پڑھ دے گا. قل هو اللہ احد، قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ قل کیوں ہے؟ جملہ تو پورا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ قل کیوں ہے؟
یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اے حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی آپ سے جو پتہ چلے گا اس کو، یہ بات آپ سے پتہ چلی ہے تو نبی کا واسطہ درمیان میں. آپ نے کہا نا رسالت، تو میں اس کے حوالے سے یہ بات کر گیا، لیکن بتانا یہ ہے کہ جگہ جگہ بیان ہے، مگر اس کو پہچاننا، سمجھنا. آپ رجسٹریشن کرا دیتے ہیں پیدائش سے پہلے بچے کی، اس کو نرسری میں ڈال کے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں آپ کو، اور اس کی گاڑی لگاتے ہیں، ٹیوٹر لگاتے ہیں. دین کی اس کو ایک بات بھی معلوم نہیں ہے، جبکہ جو چیز بنیاد تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر نہ بنیں، لیکن پہلے مسلمان تو بنیں. آپ کے مسلمان نہ ہونے، یعنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مجھے ضرورت ہے میں خود بنیادی باتیں سیکھوں اور سکھاؤں. وہ بھی تو مائیں تھیں جو بچوں کو ناشتہ بعد میں دیتی تھیں، قرآن پہلے پڑھواتی تھیں. روزانہ 10-15 منٹ گھر والے مل کے بیٹھتے تھے، کسی عقیدے پہ بات ہوتی تھی، کوئی کتاب لے لی، کوئی سوال کر لیا، ماں باپ جواب دے رہے ہیں، بچے آپس میں سمجھ رہے ہیں. اب ہمارے پاس ٹیلی فون ہے، چیٹنگ ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں. ماں باپ کمانے میں لگے ہوئے، انہوں نے بچوں کو بہاؤ پہ چھوڑ دیا ہے. تو کیا یہ کل جواب دہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی بھی. کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو توحید کو سمجھنا، اصلی توحید کیا ہے، وہ نہیں جو بیان کی جا رہی ہے، بات بات پہ شرک کہا جا رہا ہے. عقیدہ توحید اصل کیا ہے اس کو سمجھا جائے. جن اللہ والوں نے یہ عقیدہ سکھایا، آپ نے انہی کے دروازے پہ جانے سے روک دیا. اب کوئی شخص مزار پر جاتا ہے، وہ مزار کی پوجا نہیں کرتا. اگر وہ بوسہ بھی دیتا ہے تو چومنا پوجا نہیں ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ ہے. قرآن میں ہے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آئے، حضرت زکریا نے وہیں دعا کی. اللہ والوں کی جگہ مبارک ہوتی ہیں، وہاں دعاؤں کی مقبولیت ہوتی ہے، لیکن انہی کو مشکوک بنا دیا جائے، انہی اولیاء پر اعتراض کیا جائے جن کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں. تو بتائیے پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ یعنی جنوں کا نام خیرت رکھ دیا، خیرت کا جنوں. جو حقیقت تھی اس کو غلط کہہ دیا، جو غلط ہے اس کو حقیقت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. علامہ اقبال نے بھی تو کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ سازش ہے. ہمیں جس طرح ہم دین کے لیے کوشش نہیں کریں گے، دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو ہماری کامیابی کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا. ضروری ہے ماں باپ خود صحیح دین سیکھیں. آج اسلام کا غلط امیج کیوں جا رہا ہے دنیا میں؟ یہ جو دھماکے کر رہے ہیں، یہ جو برائی کر رہے ہیں، ان کے نام سے اسلام کیوں جا رہا ہے؟ اصل اسلام کیوں نہیں پہنچ رہا؟ تو ہمارا کردار ہونا چاہیے. میں خود ایک چلتا پھرتا عملی نمونہ ہونا چاہیے مسلمان، کہ یہ ہے مسلمان. ہماری زبان تھی، ہمارے وعدے تھے، ہمارا کردار تھا، ہمارے اخلاق تھے. آج کہاں ہیں؟ مجھے اکثر یاد ہے، آپ نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا، عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا ایک مسلمان میں یہ بھی زیادہ اس کو فائدہ دیتا ہے کہ جب وہ اللہ پہ وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ فلسطین کے حالات میں بھی اللہ ہی سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے. یعنی ان مشکل حالات میں بھی حماد صاحب، اس میں ہماری ذمہ داری بھی ہے نا، جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی بھی مانیں. میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ بدر میں بغیر اسباب کے بھی مدد کرتا سکتا ہے، لیکن میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. میرا کام صرف یہی ہے کہ میں میچ دیکھ لوں اور دعا کر لوں. مجھے کچھ ذمہ داری نہیں ہے. میرے اپنے گھر کا مسئلہ اگر نہیں کروں گا تو اللہ کے گھر کا مسئلہ، وہ قبلہ اول ہے، وہ حرم ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور نبی پاک کا فرمان، تمام مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک جگہ درد ہوتی ہے جسم میں، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو آج ہمیں تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہے؟ یہی تو کمزوری ہے کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ تذبذب، بالکل. یعنی ہم گو مگو ڈاواں ڈول جس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ ڈگما ڈول کہتے ہیں، اس کا شکار ہو گئے. ہمیں اب یقین نہیں رہا، اور اسی یقین نہ ہونے نے ہماری یہ حالت کر دی ہے. بالکل. ہم سب ایک آخری بریک ہے، بریک کے بعد ہم بہت چھوٹا سیگمنٹ ہوگا، اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو ہم اس سے یہ کہہ لیں کہ ان عقائد کی کمزوری ہی ہے
جو آج ہم جو ہے اتنی مشکلات کا شکار جی آپ کا عمل اسی حساب سے کمزور ہو جاتا ہے، آپ کا رویہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بریک کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ایک آخری سیگمنٹ ہوگا، اس ٹاپک کو بالکل کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اگلے پروگرام کی طرف جائیں گے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، آخری سیگمنٹ ہے۔ جی علامہ صاحب کنکلوڈ کرنا تھا وہ ٹاپک۔ لوگ یہ جان لیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت حاجت نہیں، ٹھیک، سب اس کے محتاج ہیں، بالکل، وہ ہر قسم کی ضرورتوں سے پاک پاک ہے، لیکن اس نے اسباب بنائے، زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، کن بھی اسی کی طاقت، عالم خلق بھی عالم امر بھی، تو اللہ تعالیٰ کا ہر کمال اس کا ذاتی ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا، اس کو عطائی کہتے ہیں۔ ایک حقیقی اور ایک مجازی نسبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا، قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کی مثال ہے ایک دانہ، انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، اگانے والا تو اللہ ہے۔ یہ نسبت مجازی ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھوں میں سرما ڈالو، اسمت ینبت الشعر و یجل البصر، وہ آنکھوں نظر کو تیز کرتا ہے، پلکیں اگاتا ہے، اللہ اگاتا ہے یا سرما اگاتا ہے؟ تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے۔ تو نسبت مجازی کا ذکر کرنا یہ قرآن یا حدیث یا ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن معلومات نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں فلاں گولی نے ٹھیک کیا، ٹھیک تو اللہ نے کیا، ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، ٹھیک تو اللہ نے کیا۔ تو اسی طرح نبیوں ولیوں کو بھی ہم جب کہتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو عقیدہ توحید یہ نہیں ہے کہ نبی کی یا مخلوق کی توہین کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے وہ پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، تو ان کا ذکر اللہ کے پیاروں کی طرح کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونو انصار اللہ، اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو کیوں کہا جا رہا ہے مددگار بن جاؤ؟ تو دین کو سمجھا جائے، اپنی رائے پر نہ اس کو بنایا جائے۔ قرآن حدیث موجود ہے، پہلوں کی محنتیں موجود ہیں، ہمیں اس کو اپنا کر اپنے عقیدوں پر زور دینا ہے، عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بڑی بات، بالکل۔ یہ شیطان کی کوشش ہے کہ آپ کا عقیدہ بگاڑ دے، تو عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کا اہتمام کیسے؟ جیسے کرنا چاہیے، صحیح لوگوں کو پڑھنا ہے، صحیح لوگوں کو سننا ہے۔ نہیں جی ہم تو ہر ایک کو سنیں گے، تو پھر آپ بہکیں گے تو پھر کون بچائے گا؟ جبکہ منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات تھی، حضور نے لے کے ایک طرف رکھ دی کہ آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ تو کوشش کیجئے، سمجھیے، گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام اسی طرح اگلی ایک نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔